بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے فرانس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف بیان، گستاخانہ خاکوں کی نمائش جیسے گھٹیا اقدام کی اور اس پر مسلم ممالک کے رد عمل اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ اور اس سے ہونے والے نتائج کی۔ ناظرین، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کو آزادی رائے کا نام دینے، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف شرمناک بیان دینے پر عالم اسلام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان، ایران، عراق، ترکی اور سعودی عرب سمیت تمام اسلامی ممالک میں فرانس کے خلاف احتجاج اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر فرانس کے غیر ذمہ دارانہ اور اسلام دشمنی کے خلاف قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، اور سب سے اہم بات جس پر مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہے فرانس کی پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ رواں ماہ فرانس کے ایک سکول میں ایک ٹیچر نے آزادی اظہار رائے کے سبق کے دوران متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کے 2006 میں شائع کردہ گستاخانہ خاکے دکھائے تھے، جس کے چند روز بعد ہی ایک شخص نے مذکورہ گستاخ کا سر قلم کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد فرانسیسی صدر نے گستاخانہ خاکے دکھانے والے استاد کو ہیرو اور فرانسیسی جمہوریہ کی اقتدار کو مجسم بنانے والا قرار دیا تھا اور فرانس کے سب سے بڑے شہری اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا، اور گستاخ کی آخری رسومات میں فرانسیسی صدر نے خود شرکت کی تھی، جس کے بعد 2 فرانسیسی شہروں کے ٹاؤن ہال کی عمارتوں پر چارلی ہیبڈو کے شائع کردہ گستاخانہ خاکوں کی کئی گھنٹوں تک نمائش کی گئی تھی۔ فرانسیسی صدر نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو اسطال دلایا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں فرانسیسی صدر کی جانب سے اسلام مخالف بیان سامنے آیا ہو۔ رواں ماہ کے آغاز میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے سیکولر بنیاد پرست اسلام کے خلاف دفاع کے منصوبوں کی نقاب کشائی کی تھی اور اس دوران اسلام مخالف بیان بھی دیا تھا۔ ایمانوئل میکرون نے فرانس کی سیکولر اقدام کی بنیاد پرست اسلام کے خلاف دفاع کے لیے منصوبے کو منظر عام پر لاتے ہوئے اسکولوں کی سخت نگرانی اور مساجد کی غیر ملکی فنڈنگ کے بہتر کنٹرول کا اعلان کیا تھا۔ صدر نے کہا تھا کہ سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسے ممالک کا نام لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ فرانس میں اسلام کو غیر ملکی اثرات سے آزاد کروانا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت مساجد کی غیر ملکی اعانت کے بارے میں جانچ پڑتال کرے گی اور اماموں کی تربیت کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے یا فرانسیسی زمین پر غیر ملکی مبلغین کی میزبانی پر پابندی لگائے گی۔ فرانس کے اس بیان کے رد عمل کے طور پر مصر کے ممتاز اسلامی ادارے جامعۃ الازہر کے اسکالرز نے اسلام پسند علیحدگی کے حوالے سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان کو نسل پرستانہ اور نفرت انگیز قرار دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو فرانسیسی صدر کی
ذہنی اہمیت بتاتے چلیں کہ گزشتہ ماہ فرانسیسی ہفتہ وار میگزین چارلی ہیبڈو کی جانب سے دوبارہ گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر ایمانوئل میکرون نے کہا تھا کہ فرانس میں اظہار رائے کی آزادی ہے. چارلی ہیبڈو کی جانب سے گستاخانہ شائع کرنے کے فیصلے پر وہ کوئی حکم نہیں دے سکتے. اس پر ایران نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر کہا، فرانسیسی صدر ایمانوئل انتہا پسندی کو ہوا دے رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نو آبادیاتی حکومتوں کے ذریعے بااختیار ہونے والے مسلمانوں کو اپنی نفرت کا بنیادی شکار بناتے ہیں. ترکی کے صدر طیب اردوان نے دوبارہ اپنے ایک بیان میں میکرون کو دماغی معائنے کی تجویز دے دی. انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں 1.90 ارب مسلمانوں اور ان کی حرمت کی توہین کی گئی ہے، جس سے صرف انتہا پسندی کو تقویت ملے گی. عراق کے اندر فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف بغداد میں فرانسیسی سفارتخانے کے باہر سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا. ریلی کے نگران اور عالم عقیل القدیمی نے فرانس کے صدر سے مسلمانوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایمانوئل کے گستاخانہ خاکوں کی حمایت میں تبصروں کی مذمت اور اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. ناظرین، دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی متفقہ طور پر فرانس میں بنائے گئے گستاخانہ خاکوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں ہوا، جس میں تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مشترکہ مذمتی قرارداد پڑھی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ فرانسیسی حکومت کو توہین امیز خاکوں کی سرپرستی بند کرنی چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں مزید کہا، گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر پوری قوم متفق ہے اور اس پر کوئی دو رائے نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر پوری امہ میں اضطراب کی کیفیت ہے. گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر پاکستان کا احتجاج اور فرانسیسی سفیر دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا ہے. فرانس میں گستاخی کی کوشش کی گئی، اس سے پوری مسلم دنیا کے جذبات مجروح ہوئے. فرانس اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف قرارداد کی تقریب سے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ اگر ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو اپنے جذبات پر ترجیح نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست کرنے کے لیے بہت چیزیں مل جائیں گی، لیکن خدا را اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قرارداد پڑھ کر سنائی، جس میں فرانس، ناروے، سویڈن میں گستاخانہ خاکوں کی مذمت کی گئی. قرارداد میں بعض یورپی سیاسی رہنماؤں کی اشتعال انگیز تقاریر کو ناقابل قبول قرار دیا گیا. اس میں کہا گیا کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ایسے واقعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خواتین و حضرات، ترکی کے صدر طیب اردوان نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور نمائش پر احتجاجاً اپنے ملک کے صارفین اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے. اس وقت جہاں جلسے جلوس اور ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں، وہیں پر ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. اپنے اس پروگرام میں چند ایک فرانس کی ایسی مصنوعات کا ذکر کریں گے کہ جس کا دار و مدار دوسرے ممالک پر ہے. اگر ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے تو یقیناً فرانس کی معیشت اوندے منہ گر پڑے گی اور فرانس گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہیں زرعی اجناس.
ANIA انڈسٹری لابی کے مطابق فرانس زرعی مصنوعات کا ایک اہم عالمی برآمد کنندہ ہے اور برآمدات کا 3% مشرق وسطیٰ کو جاتا ہے۔ ان برآمدات میں زرعی اجناس یعنی گندم، دالیں وغیرہ ان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ فرانسیسی وزارت زراعت کے اعداد و شمار کے مطابق الجیریا زرعی مصنوعات کے فرانس کی 10ویں بڑی برآمدی منڈی ہے، جس کی برآمدات 2019 میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ یورو تھی۔ الجیریا نے بھی فرانسیسی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الجیریا گزشتہ برس فرانس کی 70ویں نمبر پر بڑی زرعی مصنوعات کی برآمدی منڈی تھی، جس کی برآمدات 70 کروڑ یورو تھی۔ دوسرے نمبر پر فرانس کی سپر مارکیٹ آتی ہے۔ سعودی عرب میں بائیکاٹ کے مطالبات کا ایک ہدف کیریفور سپر مارکیٹ چین تھی۔ گزشتہ ہفتے صارفین کو مذکورہ فرانسیسی اسٹور سے دور رہنے کی مہم زور و شور پر جاری ہے اور سعودی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے۔ فرانسیسی ریٹیلرز مشرق وسطیٰ جنوبی ایشیا میں اپنے شراکت داروں سے فرنچائز کے ذریعے انتظام چلاتے ہیں۔ ایک شراکت دار کے پاس پاکستان، لبنان اور بحرین سمیت دیگر ممالک میں کیریفور سپر مارکیٹ چین کے خصوصی حقوق ہیں اور ایک پارٹنر کے پاس مراکش کے لیے کیریفور سپر مارکیٹ چین کے حقوق ہیں۔ ان تمام ممالک نے ان فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے۔ کیریفور کی دکانوں کا دورہ کیا گیا جہاں معمول کے مطابق صارفین نظر نہیں آئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں موجود ٹوٹل پیٹرول پمپ بھی فرانس کا ہے۔ ٹوٹل کمپنی بنیادی طور پر اپنی پیٹرو کیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے پر مرکوز ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دیگر خلیجی ریاستوں میں بھی ٹوٹل نے تیل کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ ایشیائی ممالک کے اندر فرانس کی کمپنی لوریل کی تیار کردہ کاسمیٹکس اور دیگر مصنوعات بھی عام ہیں اور ان کے بڑے بڑے اسٹور شامل ہیں۔ جیسے ہی فرانس سے گستاخانہ خاکوں اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان سامنے آیا ہے تو مسلم ممالک میں اپنے اسٹور سے لوریل کاسمیٹکس اور دوسری مصنوعات کو ہٹا دیا ہے۔ فرانس دنیا کے معروف اسلحہ برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ تھیلس نامی کمپنی کئی مسلم ممالک کو اسلحہ فروخت کرتی ہے اور اس کے ساتھ مسلم ممالک کے معاہدے بھی ہیں، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور قطر شامل ہیں۔ فرانسیسی کارسار کمپنی رینالٹ نے ترکی کو اس کی 8ویں بڑی منڈی کے طور پر فہرست میں شامل کیا ہے، جہاں اس سال 6 ماہ کے اندر 49,000 سے زیادہ گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں۔ خواتین و حضرات، مسلم ممالک تمام یکجان ہو کر فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور یہ بائیکاٹ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور کامیاب ہوگا، اور اگر یہ اسی طریقے سے بائیکاٹ جاری رہا اور کامیاب ہوا تو یقیناً اس کا اثر فرانس کی معیشت پر پڑے گا، اس کی معیشت اوندے منہ گر پڑے گی۔